مومنین کرام مبداران اہل بیت، آج اختتامی مجلس اعزا خطیب آل محمد وکیل آل محمد جناب علامہ محمد علی حسنین نجفی صاحب جناب دے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرما سنجھ۔ انبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدات النساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائمل صاحب العصر والزمان اللہم صلی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة الصافات بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین صلی اللہ محمد وجل فرجہ۔ ذکر ان ہستیوں کا جن کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند نہیں کی۔ ان کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند نہیں کی۔ وہ ایسے عبد الہی ہیں کہ اگر یہ نہ کہیں کہ اللہ ہے تو اللہ کہتا ہے میں نہیں ہوں۔ معیار توحید ہے کہ یہ کہیں قل هو اللہ احد، تو تسلیم کرتا ہے کسی کی عبدیت کو، اور اگر یہ نہ کہیں تو وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو اے مصطفیٰ میں نے آپ کو ظاہر کیا، تو پتہ چلا ظہور الہی مصطفیٰ کی تجلی کا نام ہے۔ تو ایسی ہستیاں لیکن کون اللہ؟ حسین بادشاہ نے میدان عرفہ میں کہا تھا یا غنی بالذات، اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز۔ وہی بادشاہ، یہ اسی کی پہچان ہے، یہ اسے منوانے نہیں آئے، اسے دکھانے آئے ہیں۔ یہ اسے منوانے نہیں آئے، اسے دکھانے آئے ہیں۔ اور اسی لیے سرکار حسین بادشاہ کی مظلومیت یہ نہیں ہے کہ انہیں 1001 نیزوں کے زخم آئے، اتنی تلواروں کے زخم آئے، نہیں حضور، یہ تو حسین کی ہاشمیت ہے کہ اسے زخم آئے، یہ حسین کی شجاعت ہے۔ نہیں حضور، شجاعت بھی نہیں ہے، یہ حسین کا حلم ہے۔ لیکن حسین کی مظلومیت کیا ہے حضور؟ حسین کی مظلومیت یہ نہیں کہ جنگ میں زخم اتنے آئے اور شہادت کو عزت دی، نہیں، حسین کی مظلومیت یہ ہے کہ وہ مخلوق کو رب دکھانا چاہ رہا تھا، مخلوق دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔
یہ مظلومیت ہے حسین کی سرکار. حسین کی مظلومیت کا زاویہ بدلیے. حسین کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں حضور، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اور شجاعت کیا ہے محمد و آل محمد کی؟ کیا ظلموں پہ صبر کر جانا اور ان کا حق انہیں نہ ملنا؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ان کا خاموش رہنا صبر ہے، تو پھر آپ بڑی ہی غلط فہمی میں ہیں. یہ صبر نہیں ہے، حلم ہے. صبر ان کا یہ ہے کہ دنیا انہیں اللہ کہے اور یہ منہ موڑ کے چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے سرکار. یہ ہے صبرن علی اللہ، اللہ پر صبر کرنا. سمجھ رہے ہو نا؟ اور سرکار اسی اتنے اعلیٰ ترین گھرانے میں جس کے بعد علویت ختم ہے، جن کی ابدیت کی سرحد کے ساتھ براہ راست اللہ شروع ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں سرکار ان 14 میں نہیں، ان 14 میں نہیں، اس پورے گھرانے میں سب کے سب معصوم ہیں. سب کے سب، بلکہ جسے کہہ دے وہ بھی معصوم ہو جاتا ہے. جیسے سلیمان منا اہل بیت حاضہی فضاختی ہے، تو یہ سارے کے سارے معصوم ہیں. جسے کہہ دیں اسے بھی معصوم کر دیں. اگر سیدہ فضا معصومہ نہ ہوتی جبریل سے باتیں کیسے کرتی؟ سرکار کیسے باتیں ہوتی؟ دروازے پہ کیسے روک لیتی؟ معصومہ ہے تو ملائکہ تک دسترس ہے. سمجھ رہے؟ اس وقار اور مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ غلاموں اور کنیزوں کا معیار ہے، اور جسے وہ اماں کہتے ہیں اس کا معیار ہے. حسین بیٹھے ہیں سرکار، بس چند عرفان کی راز و نیاز کی باتیں ہیں. مجلس اب سارا دن سے سن چکے، بادشاہوں کی ہو چکی، اب بس جو حقیر کے پاس ہے وہ نظرانہ لیجئے. بس سرکار حسین بیٹھے ہیں مسجد نبوی نانا کے زانوں پہ، اور ماتھا چوم چوم کے رسول تھک نہیں رہے، چوم چوم کے ماتھا. امیر المومنین نے کہا آقا زحمت ہو رہی ہے، آپ بار بار حسین کو بوسے دے رہے ہیں. فرمایا علی میں تمہیں ایک بشارت دوں، اور اے حسین تمہیں بھی ایک بشارت دوں. کہنے لگے آقا ارشاد فرمائیے. کہا حسین یاد رکھ بہت جلد اللہ تیرے رازوں کو کھولے گا، اور تیرے رازوں سے واحد الاصل کا ظہور ہوگا. کوئی واحد الاصل ہے. علی بادشاہ نے فوراً سوال کیا آقا یہ واحد الاصل کیا ہے؟ کہا اے میرے بھائی جیسے ہم کلنا محمد ہیں، اس کا مرکز میں ہوں، مجھ سے جتنے پھیلو گے محمد بنتے چلے جاؤ گے. اسی طرح اگر میں آخری محمد سے سمٹنا شروع ہو جاؤں تو مجھ تک جب تم پہنچو گے تو تم محمد کو نہیں پاؤ گے، بلکہ اس حسین کی ایک بیٹی ہوگی، وہ اس کا نام اللہ نے واحد الاصل رکھا. حسین کی ایک بیٹی کا نام واحد الاصل ہے. واحد الاصل یہ بی بی رقیہ اور سقینہ سلام اللہ علیہا جس کو آپ یاد کرتے ہیں، یہ ان کا پہلا لقب ہے جو ختمی مرتبت نے انہیں ارشاد فرمایا علی وہ واحد الاصل ہے. یعنی سب اہل بیت جب سمیٹ لیے جائیں تو جو بنے گا اس کا نام سکینہ ہوگا. اللہ اکبر.
سمجھ رہے نا حضور؟ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ میں کیونکہ نام لینے کا عادی نہیں ہوں تو اب اس کے بعد اب نام نہیں لوں گا، موضوع ہی صرف عرض کرنا تھا کہ آپ تک موضوع پہنچ جائے کہ میں کس بادشاہ پہ بات کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد القاب تو لوں گا مختلف، لیکن نام لینا میرے لیے اب مشکل ہوگا، معاف کر دیجئے گا۔ لیکن بس اب سرکار نام بہت بڑا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے 54 سال حسین تہجد میں گڑ گڑاتا رہا ہو اور پھر اس نور کی تجلی ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ حسین کے گھر علی آتے رہے، یہ نہیں آئی۔ اچھا کبھی سوچا آپ نے حسین کا ایک قول کہ میرے گھر 1000 بیٹا ہوتا میرا، میں سب کا نام علی رکھتا تو پتہ چلا حسین علی گر ہے۔ مجھے پتہ ہے اس لفظوں کی شدت کا، لیکن اسے معیار کو گرایا نہیں جا سکتا، اسی پہ رہنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو واحد الاصل، اس کے فلسفے پہ زیادہ بات بھی نہیں کروں گا، آپ کو تھکن ہو جائے گی کہ واحد الاصل رسول نے کہا۔ جب اہل بیت، ایک اور لقب ہے بی بی کا، یا ایھا ستر المصائب اہل بیت، اے اہل بیت کی مصیبتوں کے صحیفے۔ عجب کربلا کی داستان یہ ہے کہ حسین جب بھی کسی کو اجازت دیتے جنگ کی تو پہلے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے۔ سرکار حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں میں نے بادشاہ سے پوچھا آپ اپنی چھوٹی شہزادی کا چہرہ فیصلہ سناتے ہوئے کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا یا ستر مصائب آل محمد، اللہ نے اسی پر تو سارے مصائب لکھے ہیں، اس کے چہرے پہ میں دیکھتا ہوں اب کس کی باری ہے، اب کس کو جانا ہے۔ ایسی شہزادی، ایسی شہزادی۔ لیکن یاد رکھیے یہ رشتے نبھانے والی بی بی نہیں ہے، ورنہ ان کی زیارت میں یہ کیوں ہوتا؟ السلام علیکی یا امینت اللہ، اے اللہ کی امانت کو اٹھانے والی تجھ پر سلام ہو، اے اللہ کی امانت کو اٹھانے والی۔ تو کبھی آپ نے تلاش کیا کہ وہ اللہ کی کون سی امانت تھی جو بی بی نے اٹھائی؟ تو پتہ چلا زیارت کے جملوں سے کہ یہ بی بی صرف مصائب کے لیے نہیں آئی، یہ اللہ کی ضرورت ہے، یہ اللہ اور توحید کو ضرورت ہے کہ اس کا وجود کربلا میں ہو، اس کا ہونا اللہ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی امانت رہ جاتی جسے کوئی بھی نہ اٹھا سکتا۔ کمال نہیں مصطفیٰ اور علی کی بیٹیاں موجود ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ بی بی آخر حسین بادشاہ کی مقتل میں پہنچی کیسے؟ 30,000 کا کم و بیش لشکر ہے جس نے گھیر رکھا ہے، تو یہ شہزادی وہاں پہنچی کیسے؟ ایک 4 سالہ شہزادی نہیں، ایک 4 سالہ سورہ توحید، کل کے کل قرآن تک پہنچی کیسے؟ کسی نے نہیں روکا۔ وہ جو دشمن، اور پھر مقتل میں پورا منظر بیان کر دینا، منظر پورا بیان کر دینا، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ تو بتلائیے علی اکبر کی شہادت معمولی شہادت تو نہیں تھی۔ اب سنو، علی اصغر کی شہادت معمولی شہادت تو نہیں تھی، قاسم کی شہادت معمولی شہادت تو نہیں تھی۔ نہ زمین ہلی، نہ گہن لگا، نہ آندھی چلی، نہ پانی فرات کا ابلا، نہ جانور بدک کے بھاگنے لگے، نہ زمین سے خون نکلا، نہ کالی آندھی چلی۔
آخر یہ اس وقت کیوں ہوا جب شہادت امام ہوئی؟ تو سنو میرے بھائیوں، اللہ کا اصول ہے کہ جب دو امام، ایک امام لوٹ رہا ہو اور دوسرے کی ولایت جاری ہونے لگے تو یہ مرتے نہیں ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، کیونکہ وجہ اللہ ہیں۔ وجہ اللہ کو کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، اور یہ ہے نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ہم معرفت سے دور ہیں، ہمیں علم نہیں ہو رہا، ہم مصائب کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کل کا کل دین ہے۔ نہیں حضور، یہ کل کا کل دین نہیں ہے۔ معرفت محمد والے محمد خدا تک پہنچانے کا راستہ ہے، اور وہ ہے کیا کہ اب یہ کیا امانت اٹھائیں گی یہ بی بی؟ 4 سال سن مبارک ہے۔ تو دو امام جب آپس میں ملتے ہیں نا تو کوئی دم نہیں ہوتا کہ اگلی امامت دوسرے میں منتقل ہو جائے۔ آپ نے پڑھی ہوگی دعاؤں کی کتابیں، مفاتیح الجنان بھی، تو اس میں ایک دعاؤں میں ایک لفظ آتا ہے، اسم العظم العظم العظم۔ یہ اسم اعظم نہیں ہے، اسم اعظم العظم العظم۔ اے اللہ تجھے اسم اعظم العظم العظم کا واسطہ۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کیا معنی ہے؟ تو بادشاہ نے فرمایا اسم اعظم العظم العظم امام کے دل کی دھڑکن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کائنات قائم رہتی ہے۔ ہمارے دلوں میں خون نہیں چلتا بلکہ اسم العظم 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 چلتا ہے، اور اسی سے کائنات قائم رہتی ہے۔ اور دوسرا امام جب ملتا ہے تو جانے والا امام اسے اسم العظم 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 سینے سے لگا کے منتقل کرتا ہے۔ اب کربلا میں مشکل یہ تھی کہ ایک جو جانے والا امام تھا وہ مقتل میں سجدے میں تھا، اور جو دوسرا امام تھا وہ خیمے میں تھا۔ اب یہ اور وہ دونوں امام مل نہیں سکتے تھے، اس مرحلے میں امامت ادھر سے ادھر جائے کیسے؟ اس لیے اللہ نے حسین کی بیٹی کے نور کو خلق کیا کہ یہ کام شہزادی اللہ کا، یہ کام یہ حسین کا نور کرے گا۔ اور شہزادی وہاں پہنچی اللہ کا کام کرنے کے لیے، والد سے ملنے نہیں گئیں بلکہ بار امامت اٹھانے گئیں۔ اب شہزادی نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، نہ نبی مرسل ہیں، تو اب شہزادی صرف امینہ ہیں۔ انہوں نے رسول کے بیٹے کے پاس ہے نا کہ جب کان لگاتی تھی تو شمر پیچھے ہٹا دیتا تھا اور حسین کچھ بولتے تھے، نہیں سرکار، حسین اپنے قلب سے اسم العظم 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 اپنی بیٹی کو منتقل کر رہے تھے۔ شہزادی 14 ضربوں کے درمیان جب مکمل ہو گیا حسین شہید ہو گئے، اور زمین و آسمان میں تغیر آ گیا، تباہی مچ گئی، کیونکہ امامت جس کی وجہ سے کائنات قائم تھی وہ اگلے امام تک ابھی نہیں پہنچی تھی۔ شہزادی اس ہنگام میں اپنے بھائی کے خیمے پہنچی، سینے پہ اپنے آپ کو ڈال دیا، اسم العظم 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 منتقل ہوا، ادھر سجاد کی امامت کا اعلان ہوا، ادھر شام غریبہ ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں اس شہزادی کے، اس ہستی کو، اور جس رات یہ آئی تھی اس دنیا میں تشریف لائی، آپ نے ان کی والدہ کو سرکار حسین نے جا کے ارشاد فرمایا، بی بی مبارک ہو تمہیں، ابھی کچھ ہی لمحوں بعد حمد اللہ تیری گود میں ہوگی، اللہ کی حمد تیری گود میں ہوگی، اللہ کی حمد۔ اور جب اعلان ہوا کہ حسین کے ہاں ایک نورانی شہزادی آئی ہے تو لوگ مبارک کے لیے اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، شہزادہ آپ کے ہاں شہزادی کی آمد ہوئی، کیا اہل بیت روایت کے مطابق مخلوق خدا پر احسان نہیں کریں گے؟
تو حسین نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا تھا کہ کل اپنے اپاہج بچوں کو لے کر میرے دروازے پہ آ جانا، بچیاں اندر بھیج دینا اور بچوں کو باہر لے کے بیٹھ جانا، جب میں تکبیر بلند کروں اپنے بچوں کو چھوڑ دینا۔ لوگوں نے کہا بہت بہتر۔ دوسری صبح شہزادی جھولے میں آئیں، حسین جھولے کے پاس کھڑے ہیں، اہل بیت نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، بس بچیاں اندر ہیں اپاہج، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پاؤں نہیں، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی اندھا ہے، کسی کی کمر نہیں ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کا کچھ۔ تو اپاہج لوگوں کا مدینے میں ڈھیر لگ گیا۔ بس ادھر حسین نے اپنی بیٹی کی طرف غور سے دیکھا، شہزادی نے اپنا ننھا سا ہاتھ بلند کیا اور بچوں کو اپنے پاس بلانے لگی۔ جو اپاہج تھے وہ بھاگنے لگے۔ حسین نے کہا اللہ اکبر، لوگوں نے زمین پہ بچے ڈال دیے، بچے اٹھ کے بھاگنے لگے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے فیض جس کے جھولے سے فرشتوں کو پر ملتے ہیں۔ یہ انسانیت کو آزاد دینے والی بی بی ہے۔ یہ ایسی ہستی ہے، ایسی ہستی ہے سرکار، ہم مصائب میں گم ہو گئے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کس عظمت والی بی بی ہے، کس عظمت والی بی بی ہے، کس عظمت والی بی بی ہے۔ سرکار سجاد ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صل۔ آپ تھک تو نہیں گئے حضور؟ تھک تو نہیں گئے؟ بس تھوڑی سی زحمت اور آپ کو، بس سرکار کچھ بس راز بی بی کے ایک دو بیان کر دوں تاکہ آپ تھکے بھی ہوئے ہیں تو بحال ہو جائے آپ کی طبیعت اور آپ کو اس سیدہ کی عظمتوں کا پتہ چل جائے۔ 1019 نام ہیں بی بی کے، 1019 بی بی کے نام ہیں۔ آج میری کوتاہی کہ میں دیر سے آیا، میرے بہت معذرت، ورنہ آج میرا پورا ارادہ تھا کہ شہزادی کا موضوع میرے پاس تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میں کچھ آپ کو نام ایسے اسما بی بی کے بتلاؤں جو زمین سے تعلق نہیں رکھتے، وہ زمین سے تعلق نہیں رکھتے، وہ توحید کے ساحت قدس سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں ان کا کوئی تعلق زمینی لوگوں سے نہیں ہے ان اسما کا۔ اور مولا نے ارشاد فرمایا، سرکار سجاد بادشاہ نے، اگر کوئی، چلو ایک تمہیں ہدیہ کر دیتا ہوں، ایک اگر کوئی 3 دن میری بہن پر درود خلوص نیت سے پڑھتا رہے، وہ شخص قیامت کے روز 80,000 گنہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ صرف 3 دن۔ صرف 3 دن، صرف 3 دن۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جو میری بہن نے مظلومہ کی قبر کا زائر ہو، چاہے اس کو جہاں بھی ملے، ہائے ہائے ہائے، آپ سمجھ نہیں رہے فلسفہ کہ ہماری قبریں چھپا دی جائیں گی، اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بہن کی قبر کی زیارت جو کرنے آئے، چاہے اسے جہاں بھی ملے، اللہ اسے اصل ہی سمجھے گا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اسے اصل ہی سمجھے گا، اصل ہی سمجھے گا۔ اسی لیے جب بی بی پاک دامنہ کے بارے میں مجھ پہ سوال ہوتے ہیں نا، تو میں یہی حدیث پڑھتا ہوں کہ یہ بھی محمد کی بیٹی ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اسے اصل سمجھوں گا۔ حضور سمجھ رہے ہیں نا؟ سرکار فکر پہنچ رہی ہے حضور، مشکلیں آسان ہو رہی ہیں سرکار۔ ہماری مجالس کا یہی ہمیں ایک اعزاز حاصل ہے کہ ہماری مشکلیں حسین حل کرتا ہے۔ سرکار کہا ہماری بہن کی خبر کی کوئی زیارت کرے، جہاں بھی اسے ملے، اللہ اسے اصل مانے گا، اصل قبر کی زیارت تسلیم کی جائے گی تمہاری۔ اور فرمایا اس کے لیے اللہ عزت یہ دے گا کہ محشر ہو کے ختم بھی ہو جائے گا، اس زائر کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔
یہ سیدہ کے زائر کی فضیلت ہے. محشر ہو کے گزر جائے گا, 50,000 سال کا دن گزر جائے گا, لیکن اس بی بی کے زائر کو علم ہی نہیں ہوگا. اور جب وہ جنت میں محشر والے پہنچیں گے تو کہیں گے بھائی تو کب سے آیا؟ کہا میں تو ہزاروں سال پہلے آیا. کہا کیسے آیا؟ کہا کیا بتلاؤں, ایک نور کی تختی تھی جس پر سلام لکھا ہوا تھا, السلام علیک یا سر اللہ القدیم, اے اللہ کے سب سے پرانے راز تم پر سلام ہو. اللہ کا اسی کو میں پڑھتا رہا اور میں ادھر جنت میں ہزاروں سال تم سے پہلے میں پہنچ گیا. یہ ہے حسین کی بیٹی کی وہ فضیلتیں. لیکن ایک اور ہدیہ قبول کرو, ایک اور ہدیہ قبول کرو. سرکار سجاد فرماتے ہیں, اس کے راوی ہیں مسیب, وہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے پاس تھا. ابن مسیب کہتے ہیں میں سرکار کے پاس تھا کہ سرکار باقر بادشاہ نے کوئی فلسفہ علمی سرکار کے سامنے رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا, اے میرے بیٹے باقر میرے قریب آ, یہ فلسفہ تو قید خانے میں کیا میری بہن بنت حسین نے تمہیں نہیں بتلایا تھا؟ کیونکہ جو امامت جانتی ہے وہ حسین کی بیٹی بھی جانتی ہے, وہ حسین کی بیٹی بھی جانتی ہے. تو سرکار باقر کہتے ہیں میں نے بابا سے سوال کیا, بابا اس شہزادی کی عظمت کیا ہے, اس شہزادی کی عظمت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شہزادی کو اگر قرآن کی ایک بھی کوئی آیت پڑھ کے تم اپنی غلامی کی تصدیق کروانے کے لیے ہدیہ کر دو کہ یہ میں حسین کی بیٹی کو یہ آیت مبارکہ ہدیہ کرتا ہوں تاکہ میں ان کی غلامی میں قبول کیا جاؤں اور ان کی بیعت ہو جاؤں اور ان کے سامنے سر نگو ہو جاؤں, تو وہ جو تمہاری قرآن کی بھیجی ہوئی ایک ہدیے کی آیت ہے نا, وہ تمہاری زندگی اور جس کو تم چاہو گے جب تک خدا کے سامنے ہانپنے نہ لگ جاؤ, اللہ ان گنہگاروں کو تمہاری سفارش پہ بخش دے گا جو اللہ کی نظر میں نہیں بخشے جانے. یعنی بخشش کی جتنی حدیثیں ہیں وہ اس سیدہ کے سے منسوب ہیں کہ اس سیدہ کے لیے. اور یہ ہم تو 5 باب الحوائج جانتے ہیں نا حضور, یہ باب الحوائج بی بی نہیں ہے, باب الحوائج اور ہیں لیکن ان کا لقب شاید آپ تک نہیں پہنچا. یہ شہزادی باب الحوائج نہیں ہیں لیکن باب اللہ للابواب الحجاج, کہ یہ اللہ کا دروازہ ہے حاجتوں کے بابوں کا. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. سرکار میں کیا عرض کروں آپ کو, معصوموں نے 6 معصوموں کا قول موجود ہے کہ یہ بی بی باب اللہ ہے, باب اللہ ہے لل ابواب الحجائج, کہ یہ حجائج کے جو ابواب ہیں ان کے لیے اللہ کا دروازہ ہے. یعنی جو سب کچھ اللہ سے منوا سکتے ہیں وہ اپنے لیے کچھ چاہیں گے تو اسے اس در پہ آنا پڑے گا. اللہ اکبر, اس سیدہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا اور اس شہزادی سے توسل کرنا پڑے گا. حضور ایک صلوات پڑھ دیجئے بی بی. گزارش پہنچ رہی ہے سرکار, یہ اس شہزادی کے فضائل ہیں. علم و نور میں اس قدر زیادہ کہ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, میں بالکل آپ کو خطبہ نہیں سناؤں گا کیونکہ حضرت بھی آ گئے تو بس صرف 1-2 منٹ, لیکن وہ جملے نہ تمہیں سناؤں تو علی کی بیٹی کی. دیکھیے شہزادی عالمہ نہیں ہے, حسین کی بیٹی عالمہ نہیں ہے, خود علم ہے. وہ عالمہ نہیں ہے, خود علم ہے. اور جب آپ کو خطبہ دینے کے لیے کہا,
سجاد بادشاہ نے جب انہیں بی بی نے 3 خطبے ارشاد فرمائے، یاد رکھیے گا 3 خطبے ارشاد فرمائے، اور کمال خطبات ہیں، وہ کمال خطبات ہیں شہزاد، لیکن اس میں سے ایک خطبے کے 2-3 جملے تمہیں بس سنا کے مصائب کی طرف مڑ جاؤں گا۔ بی بی نے وہ کیا خطبے دیے، میں نے ایسی حمد و ثنا میری آنکھوں نے نہیں پڑھی، میری آنکھوں نے نہیں پڑھی۔ کہنے لگی بی بی ہم حمد کرتے ہیں، ہم، بی بی نے خطبہ شروع کیا، شہزادی نے سورہ کوثر نے بولنا شروع کیا اور کہنے لگی ہم حمد کرتے ہیں اس خدا کی جو اپنے بارے میں اپنی ہی تعریف سے بے نیاز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو کچھ اس نے اپنے بارے میں کہا وہ اس سے بھی بے نیاز ہے۔ ہم حمد کرتے ہیں اس رب کی جو اپنی ہی تعریف اپنے لیے کر کے بے نیاز ہے۔ نحنو حمد اللہ، اور ہم ہی اللہ کی حمد ہیں۔ ہم ہی اللہ کی حمد ہیں۔ نحنو اراد اللہ، ہم ہی اللہ کا ارادہ ہیں۔ نحنو مشیت اللہ، ہم ہی اللہ کی مشیت ہیں۔ نحنو معرفت اللہ، ہم ہی اللہ کی معرفت ہیں۔ نحنو توحید اللہ، ہم ہی اللہ کی توحید ہیں۔ نحنو نطق اللہ، ہم ہی اللہ کے نطق ہیں۔ نحنو لسان اللہ، ہم ہی اللہ کی لسان ہے۔ نحنو ظہور اللہ، ہم ہی اللہ کے مظہر ہیں۔ نحنو، اور ہم ہی ہیں اور ہم ہی ہیں۔ انا و انا، اور میں ہی میں ہوں۔ آؤ میں تمہیں جبریل آتا بھی دکھاؤں، جاتا بھی دکھاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہزادی کہنے لگی آؤ میں تمہیں، دھاری آؤ میں تمہیں جبریل آتا بھی دکھاؤں، جاتا بھی دکھاؤں۔ تم کہہ رہے ہو نہ وحی آئی نہ جبریل اترا، میں محمد کی 4 سال کی بیٹی، آؤ میں تمہیں جبریل آتا بھی دکھاؤں، جاتا بھی دکھاؤں۔ رہ گئی تمہاری جزا اور سزا۔ تب بی بی نے اپنا کڑیوں والا ہاتھ بلند کیا اور ارشاد فرمایا میری مٹھی میں توحید کی تقدیر ہے۔ ہائے 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 ہائے، میری مٹھی میں توحید کی تقدیر ہے۔ اور ساتھ ہی سورۃ المومنون کی آیت پڑھی، مٹھی یہاں ہے اور حسین کی بیٹی آیت پڑھ رہی ہے وَلَا وِتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَا فَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ۔ او لوگو، اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسی وقت تباہ ہو جائے گا۔ ہم تمہاری بیعت نہیں کر کے اللہ کو بچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ جلال، یہ ہے وہ طاقت، یہ ہے وہ اللہ کی ضرورت جس کے لیے حسین کی بیٹی کو شام کا سفر کرنا پڑا۔ وہ آسان سفر نہیں تھا، وہ آسان سفر نہیں تھا میرے، وہ ستر مصائب آل محمد تھی، آل محمد کے کل مصائب۔ سجاد بادشاہ کہتے ہیں ابن مسیب ایک راستے میں بیٹھ گیا، میں نے آنکھیں بند کر کے لو لگائی، اچانک مجھے لگا جیسے میرے پاؤں پر کوئی نرم شے لگی ہے۔ میں نے حسرت سے آنکھیں کھولی کہ میرے پاؤں کے ساتھ کیا نرم چیز ہے۔ میں نے دیکھا میری بہن کے بازو اسی کی زلفوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ اپنے لبوں سے منہ سے میری کنکر نکال رہی تھے۔ کنکر نکال رہی تھی میری بہن۔ کہنے لگے مسیب میں کیا بتاؤں تم نے، اے ابن مسیب میں تمہیں کیا بتلاؤں،
میری بہن نے کچھ خواہشیں کی تھی، اس کا بھائی پوری نہیں کر سکا۔ مولا کیا خواہشیں تھی بی بی کی؟ کہا مجھ سے کہنے لگی سجاد ایک دفعہ تو جی بھر کے پانی پلا دو۔ کہا میں کربلا سے شام تک اسے پانی نہیں پلا سکا۔ کہا اس نے دوسری بات کی بھائی مجھے جہاں کہیں کبھی چھاؤں مل جائے تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں میں بٹھا دینا۔ کہا ابن مسیب میں سجاد اسے چھاؤں میں نہیں بٹھا سکا۔ کہا میں اسے نہیں بٹھا سکا۔ کہا میری بہن کی خواہشیں میرے دل میں رہ گئیں۔ ہائے سجاد تیرے دل میں کیا کیا رہ گیا، کیا کیا رہ گیا؟ پھر سجاد خون رونے لگے۔ سرکار باقر روایت کہتے ہیں ہم نے کہا آقا یہ خون آبشاروں کی طرح نکل رہا ہے، ایسا کون سا غم ہے؟ کہنے لگے تمہیں کیا بتلاؤں کیا بتلاؤں، جب میری بہن کو ننگے پاؤں بالوں سے بندھے ہاتھ، ہائے ہائے میری بہن کے آگے آگے شمر پانی کا کاسا گراتے ہوئے لے جا رہا تھا، اور میری بہن رو کے کبھی رک جاتی تھی تو وہ درے برساتا تھا۔ کہا اس نے پانی زمین پہ پھینک دیا، میری بہن کو نہیں دیا۔ تب میں نے اپنے بابا کی آنکھوں سے خون نکلتے دیکھا۔ آپ کہتے ہیں شہزادی کے کانوں سے در شہوار اتر گئے۔ سرکار در شہوار اس بالی کو کہتے ہیں جسے اس طرح سے پہنا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ اترتی نہیں، اس طرح سے اس کو بل دے دیے جاتے، اسے کہتے ہیں در شہوار۔ یقین جانیے ذاکرین آپ کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا پڑھتے ہیں، لیکن میں ایک مبلغ ہوں، میں ایک محقق ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں چھپا نہیں سکتا۔ میں نے جو پڑھا، جو سنا، جو دیکھا وہی بیان کروں گا۔ دیکھیے حضور آپ کہتے ہیں بالیاں کھینچ لی گئیں اور کان زخمی ہو گئے، نہیں، وہ تو در شہوار تھے، اترتے ہی نہیں تھے۔ بی بی خود اپنے مرثیے میں فرماتی ہیں وہ دو ظالم تھے، تکبیریں کہہ کے میرے پاس آئے، دونوں کے ہاتھ میں خنجر ہندی تھا، دونوں نے میرے کانوں میں خنجر ڈال کے میرے دروں کو اتارا۔ کہا دروں کو اتارا خنجر کے ساتھ، اگر کھینچ لیے ہوتے نا تو میں مصیبت پڑ دیتا۔ لیکن پھر آپ کہتے ہیں بابا کے پاس پہنچی اور شمر ہٹاتا رہا تھپڑوں سے، ہرگز نہیں۔ میں نے 3 معصوموں کے روتے ہوئے حدیث کو پڑھا، تینوں بادشاہوں نے کہا نہیں وہ مظلومہ ہاتھوں سے تھپڑوں سے نہیں ہٹائی گئی، بلکہ سجاد کہتے ہیں جب میرے پاس آئی تو میں نے کہا شہزادی یہ لہو لہان کیوں ہو؟ کہا بھیا اس نے جتنی ضربیں بابا کو ماری اتنی ضربوں سے مجھے بھی ہٹاتا رہا، میرے زخموں پہ بھی 14 ضربیں میرے جسم پہ لگتی رہی۔ میں نے بابا جتنی ضربیں کھائیں، میں نے بابا جتنی ضربیں کھائیں۔ بس میرے بھائیوں، بس میرے بھائیوں، بس خط آ گیا۔ سجاد نے پڑھا، روتے روتے بیٹھ گیا۔ بی بی نے پوچھا سجاد کیا لکھا ہے؟ کہا ماں حسین کی سورہ کوثر کو الگ کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے۔ میں کیا کروں؟ یہ کہتے ہیں اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم آپ سب کو الگ الگ قید کر دیں گے۔ بس سننا ہی تھا کہ شہزادی کھڑی ہو گئی، آ کے بھائی سے لپٹ گئی۔ کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، اب قید اکیلی ہو یا سب کے ساتھ ہو، میرے بھائی آپ اکٹھے رہیں۔ اور مجھے وہ روایات جو بادشاہ کے سر مبارک کی ہے اور شہزادی کی شہادت، وہ سرکار وہ جمن شاہ صاحب ان کی ہاں کتابوں میں مجالس المومنین میں شاید یہ روایت موجود ہے، لیکن جو عرب کی تاریخ
محققانہ ہے، وہاں روایت کا کچھ اور ہے اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں کچھ اور پڑھی، تو میں اسے نہ رد کر رہا ہوں اور نہ قبول کر رہا ہوں، لیکن میں مدینے کی روایات کو اور نجف کی روایات کو لے رہا ہوں۔ سب نے لکھا، سب نے مقتل میں لکھا کہ بی بی تیار ہوئیں، ایک دستہ آیا جنہوں نے کہا اے حسین کے بیٹے، تو خود بہن کو قید خانے میں لے جائے گا یا ہم لے جائیں؟ سجاد کہتے ہیں میں نے اپنی بہن کو اٹھا کے سینے سے لگایا، میں چلتا گیا ایک ایسی اندھیری کوٹھڑی میں جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے کہا گیا یہاں اپنی بہن کو چھوڑ دیجئے، کہا میں نے اپنی بہن کو وہاں الگ کیا، مجھے پھر نظر نہیں آئی، اتنا اندھیرا تھا کہ پھر مجھے نظر نہیں آئی، کہا میں باہر نکلا، وہ قوی دروازہ بند کیا گیا، میں سجاد جو کہتا تھا سقینہ نہ روئیے، میں دروازہ پیٹ کے کہہ رہا تھا او میری بہن اونچا رو، مجھے پتا چلتا رہے کہ تو زندہ ہے، اونچا روتی رہے مجھے پتا چلے کہ تو زندہ ہے۔ کا تیسرے دن مجھے اس کے رونے کی آواز نہیں آئی، کہا میں نے سر سلاخوں سے مارنا شروع کیا، دروازہ کھلا، میں دوڑتا ہوا قید خانے کی طرف گیا، میں جب وہاں پہنچا مجھے رونے کی آواز نہیں آئی، میں نے کہا ظالمو دروازہ کھولو، جب دروازہ کھلا اور قندیل روشن کی گئی، ارے میں نے تو رسیوں کے بغیر چھوڑا تھا، میں نے دیکھا زنجیروں میں بندھی ہوئی ایک کونے میں بیٹھی تھی، اور لوگوں میں نے بہن کا جنازہ ایسے نہیں اٹھایا، ایسے اٹھایا، میں لے کے چلا قبرستان میں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں نے اپنے توق کی نوکوں سے میں نے قبر کھودنی شروع کی، ارے میری بہن بغیر کفن کے دفن ہو گئی، ارے میں روتا رہا، وہ مجھے درے مارتے رہے، کہا ابن مسیب میں تمہیں کیا بتاؤں، جب میں قبر سے ہٹا دیا گیا انہوں نے میری بہن کی قبر پہ درے مارنے شروع کیے، میں دیکھتا رہا میری بہن کی قبر پہ درے لگتے رہے، او ابن مسیب میں کب زندہ ہوں، میں سجاد تو مر چکا ہوں، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی اصل کا، تجھے واسطہ ہے حقیقت محمد و آل محمد کا، میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی پاک کے مصائب کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی توحید پھیلانے کی کوششوں کا، تجھے واسطہ ہے تیری الویحت کو قائم رکھنے کے لیے ان کے ہر قطرہ خون کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے علی کی ان پاک بیٹیوں کا، اگر وہ بازاروں میں نہ آتی تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچتا، پروردگار تجھے قرآن کے ایک ایک حرف کا واسطہ، میرے اللہ تجھے مولا عباس علمدار کی عزت و غیرت کا واسطہ، تجھے مولا عباس کے ہر اس قطرہ خون کا واسطہ جو بہتے ہوئے پانی میں بہہ گیا، میرے پروردگار تجھے حسین بادشاہ کے لڑکھڑا کے بار بار گرنے کا واسطہ، تجھے حسین کے دندان مبارک کا واسطہ جو چھڑیوں سے گرائے گئے، میرے پروردگار تجھے اس عزت و عظمت اصغر کا واسطہ جو اپنے بابا حسین کے بازو سے لٹک رہے تھے، تجھے اس معصوم گردن کا واسطہ جو ہاتھوں سے کھینچ کر توڑی گئی، تجھے حسین کے اس چہرہ مبارک کا واسطہ جس پہ لعینوں نے تماچے رسید کیے، تجھے سرکار قاسم کی جوانی کا واسطہ، تجھے اس شہزادی دلہن کا واسطہ، میرے پروردگار
تجھے اس خیام کا واسطہ جہاں تیرا ذکر ہوا تھا، تیرا نام بلند کیا گیا تھا، پھر وہ خاک کے ڈھیر بن گئے۔ تجھے سرکار سجاد کے سجدوں کا واسطہ، تجھے بی بی پاک کے ان نمازوں اور ان تسبیحات کا واسطہ، تجھے بی بی کی 40,000 ولایت علی پر پڑھی گئی حدیثوں کا واسطہ، تجھے واسطہ سیدہ طاہرہ کی اولاد کا، تجھے واسطہ اس بی بی پاک کا جس کی پسلیاں توڑ کے امت نے ان کے بابا کی طرف انہیں بھیجا، تجھے اس شہزادی کا واسطہ جو علی سے کہتی نہیں ہائے میرا محسن شہید ہو گیا، ہائے میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے اللہ تجھے اس گھرانے کی عظمتوں کا واسطہ، اس خان وادے کو سلامت رکھ میرے پروردگار۔ ملک صاحب کی جتنے بھی اولاد ہیں میرے پروردگار جو حقدار ہیں ان تک ان کی دعاؤں کو پہنچا۔ خالق دو جہاں تجھے عزت و عظمت کا واسطہ بیگم صاحبہ کی زندگی دراز فرما، انہیں صحت و سلامتی سے نواز۔ خالق دو جہاں انہیں اپنی بچیوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ خالق دو جہاں محمد و آل محمد کا واسطہ اس گھر پہ آئی ہوئی ہر پریشانی اور مصیبت کو برطرف فرما۔ تمام مومنین مومنات جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، خالق تجھے واسطہ ان واسطوں کا، انہیں میرے پروردگار ان مصیبتوں سے نجات دے۔ قرض داروں کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگار دے۔ مظہر بھائی بیمار ہیں جی، اللہ ان کو صحت و سلامتی اور شفاء کاملہ و عاجلہ مولا سجاد کے نالائن کا صدقہ عطا فرما۔ ہم سب جو بیمار ہیں انہیں زندگی اور صحت عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ کل شئین قدیر تمام مومنین مومنات کو میرے پروردگار عزت و آبرو کی زندگی عطا فرما، رزق بابرکت و باکثرت عنایت فرما۔ میرے پروردگار ناظم ممبر کی جو حاجات ہے میرے مولا ان کی نوکری کو قبول و مقبول فرما، ان کی عزت و رزق میں اضافہ فرما، بانیان کے رزق میں اضافہ فرما، جو تنگیاں ہیں ان کو دور فرما۔ جو میرے مومن بھائی کہہ رہے ہیں میرے مولا تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ خالق دو جہاں ہمارے بچوں پہ ہماری بیٹیوں پہ کرم نوازی فرما۔ خالق دو جہاں میں عزتوں سے نواز، ہماری حاجات کو قبول فرما۔ میرے پروردگار اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ہمارے خالی ہاتھوں کو دیکھ میرے پروردگار، تیرا رحم ہے، تیرا کرم ہے، تجھے واسطہ محمد و علی و سیدہ کا، حسن و حسین کا، ائمہ معصومین کا، صاحب العصر کا، ہماری اس نوکری کو جو آج سارا دن ہوئی میرے مولا، اور اس کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں انہیں قبول فرما۔ میرے پروردگار ہماری اس آج کی اس مجلس کو میرے پروردگار اس راستے میں بدل دے جس پہ ہمارے امام زمانہ تشریف لے آئے، ہمارے صاحب کو جلزر فرما۔ میرے پروردگار اس جگہ کو ان جگہوں میں شمار فرما، اس جگہ میں شمار فرما، اس جگہ میں شمار فرما جہاں امام زمانہ آئیں گے اور خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ ہم سب کے دلوں کو، کلیجوں کو علی کی ولایت کے لیے پاک کر دے، ولایت امیر المومنین پر ہمیں ثابت قدم رکھ میرے مولا، ہمارا ہر سانس علی کی ولایت کا مقروض ہو، ہمیں اپنے محمد والے محمد کی ولایت پہ ثابت قدم رکھ۔ اے پروردگار ولایت علی پہ ثابت قدم رکھ، اے کل شئین قدیر ولایت معصومین پر ثابت قدم رکھ۔ مولا ہماری جو دلوں میں اس وقت فریادیں ہیں تو بہتر جانتا ہے، ہم سب کی قبول فرما۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، صلوات اللہ و صلوات ملائکتہ و انبیاء و رسلہ و جمیع خلق محمد و آل محمد والسلام علیہ وعلیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ حیدری۔